حافظ قرآن کی تو فضیلت ہم نے پڑھی تھی. اب مجھے یہ نہیں معلوم کہ وہ میری کس گروپ میں سینڈ ہوئی تھی، لیکن بڑی تفصیل سے اس میں نے بات کی تھی. صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حافظ قرآن جنت میں داخل ہوگا تو اسے کہا جائے گا کہ قرآن کی تلاوت کرتا جا اور درجے چڑھتا جا، چنانچہ وہ ہر آیت کے بدلے میں ایک درجہ اس کا بلند ہوتا جائے گا حتیٰ کہ آخری آیت تک پہنچ جائے گا جو اسے یاد ہوگی، اور وہی اس کا مستقل درجہ ہوگا. اسے ابن ماجہ نے بھی روایت کیا ہے. اور اس طرح اس سے ملتے جلتے مفہوم کے مطابق کافی میں نے وہاں پہ حدیثیں کوٹ کی تھی. اور وہاں یہ بھی میں نے کہا تھا کہ صحت کی کمی کی وجہ سے یا عمر کی زیادتی کی وجہ سے یا کئی دفعہ حافظہ بھی کمزور ہو جاتا ہے یا مصروفیت ایسی ہوتی ہے تو آپ کم از کم 30ویں پاری کی چھوٹی چھوٹی صورتیں اچھی طرح تجوید کے ساتھ اور تفسیر کے ساتھ سمجھ کے پڑھیں اور اسے یاد کریں اور اس کو حفظ کریں، کیونکہ اس کے بارے میں ایک رائے یہ بھی ہے کہ صرف یہ نہیں کہ جس نے حفظ کیا ہو، حفظ سے مراد ہے جس کو قرآن کا سمجھ آتی ہو اور اس پہ اس نے عمل کیا ہو، یعنی ترجمے اور تفسیر کے ساتھ اسے سمجھنا. اور وہاں پہ میں نے کہا تھا کہ کوشش کریں کہ اپنی اس کے مطابق صحت کے مطابق آپ کریں. یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ آسان نیکیاں، یعنی جو مختصر ہے، آسان ہے لیکن پہاڑوں جیسی اس کی فضیلت ہے، اس میں ہے اللہ تعالیٰ کے 99 نیم یاد کرنا. بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے، متفق علیہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے 100 کم 99 یعنی 99 نام ہیں. ایک کم 100 سوری اللہ تعالیٰ کے 1 کم 100 یعنی 99 نیم ہے، جس نے یاد کیے وہ جنت میں داخل ہوا. آسان اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ روزانہ کی بیس پہ 5 نام یاد کریں. بچوں کو بڑی جلدی یاد ہوتے ہیں، اور اب تو کافی لوگ جب نام پڑھے جا رہے ہوتے ہیں بڑی بڑی خوبصورت سٹائل سے اللہ کے نام پڑھے گئے، بڑی خوبصورت آواز کے ساتھ. کچھ تو ہم بچپن سے سن رہے تھے اور اب تو بہت سے لوگوں نے اس کو بڑی خوبصورت انداز میں پڑھا ہے. تو ہم اس کو 5 بھی روزانہ اچھی طرح یاد کریں تو ہم اس نام کو بہت تھوڑے عرصے میں یاد کر سکتے ہیں. اور یہ آسان عمل ہے، چھوٹا عمل تو نہیں کہوں گی، بہت بڑا عمل ہے جس کا نتیجہ جنت ہے، لیکن آسان عمل ہے جس کو آپ گھر میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ان 5 ناموں کو روز دہرائیں. 2 دن دہرانے، 3 دن دہرانے، لیکن دہرائیں اچھی طرح اور اس کو یاد کریں. یہاں بھی میں ضرور یہ کہوں گی کہ ان ناموں کے بارے میں آپ کو تھوڑی سی انفارمیشن ہونی چاہیے کہ وہ رحمان اور رحیم کیا ہے، وہ جبار اور قہار کیا ہے، وہ ظاہر اور باطن کیا ہے. تو پھر آپ جب یہ نام دہرا رہے ہوں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ اس کی تمام جو فضیلتیں ہیں یا جو کچھ بھی اس کے اندر چھپے ہوئے راز ہیں وہ بھی آپ کے ذہن میں ہوں گے. تو یہ ایک چھوٹا سا عمل تھا لیکن اس کا اجر بہت بڑا ہے اللہ کے نبی کا فرمان کے مطابق کہ وہ جنت میں داخل ہوگا. تو ہر وہ کام کریں جو جنت کی طرف ہمارا راستہ آسان کرے، ہر اس کام میں حریص ہو جائیں، آگے بڑھیں جو ہمیں اللہ کی رضا کے کاموں کی، جو جس میں اللہ کی رضا چھپی ہو، اللہ کا دیدار چھپا ہو، اور جس میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ملے. تو یہاں میں پھر دہراؤں گی، عمل تو بہت بڑے بڑے بھی ہیں لیکن یہاں ہم ان عملوں کی بات کر رہے ہیں جو ہر استطاعت رکھنے والا انسان پڑھے. تو ضرور کوشش کیجیے گا اللہ کے ناموں کو یاد کرنے کی، اور اگر آپ کے پاس ریکارڈ ہے تو اس کو روز چلائیے. تو دن میں 2 دفعہ یا 1 دفعہ چلا لیجیے، اس سے بھی کافی ذہن میں نام کم از کم تلفظ صحیح اس کا ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد آپ پھر 5 یاد بھی کر لیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.